عبدالرحیم ہے. ان سب کو بتائیں. میرا نام عبدالرحیم ہے اور میں نوشہرہ سے ہوں. ابھی ہم لوگ نا 30 سیکنڈس کے لیے 30 سیکنڈ کے لیے اپنے دماغ کو بالکل یکسو کریں گے. یکسو کرنے سے مراد ہے کہ بالکل اپنا فوکس ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا میرے خیال میں کھڑا ہو جاتا ہوں کیونکہ زیادہ لوگوں کے تو نظر بھی اس طرح نہیں آ رہا. تو آج کی ہماری کلاس کے ان شاء اللہ سب سے پہلے تو اللہ کو بہت بہت زیادہ خیر ہے کہ آپ لوگ آج تشریف لے کے آئے. ان شاء اللہ ہم لوگ ساتھ ساتھ ابو بکر بھائی بھی ہمیں باقی بات بتا دیں. ٹھیک ہے ان شاء اللہ. ابو بکر کی بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آپ 500 کا گروپ ہو جائے گا. آپ 500. ٹھیک ہے چل. اور آپ لوگ آگے آ رہے ہیں. تو لوگوں کو پتہ ہے کرنا کیا آتا ہے, کیا کرنا ہے, کون بتا سکتے ہیں؟ آپ لوگ سوال کریں. آپ لوگ فواد بھی آپ ریپرزینٹ کریں. کوئی پتہ ان سے سوال کریں جلدی سے. کون سوال کریں؟ جہانگیر پہلا سوال. جہانگیر سوال کریں. یہ بھائی سے وہ بھائی. میرا نام عبدالرحیم ہے. ان سب کو بتائیں. میرا نام عبدالرحیم ہے اور میں نوشہرہ سے ہوں اور ادھر دکان ہے ہمارا. ٹھیک ہے. آپ بتائیں. جی میرا نام محمد نزاکت ہے. میں آسٹو میں واقع امتائی ہوں اور ہمارا بیسیکلی تعلق ہے ضلع آٹو سیکورٹی. آپ بتائیں. جی میرا نام آصف ہے. میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں اور کے پی کے سے بلانگ کرتا ہوں. آپ بتائیں. جی میرا نام ذکیر شاہ ہے اور میں سٹی فیسٹیول کو میرے پاس کیا تیمور شاہ ہے اور میرا ضلع صوبہ ہے اور میں آپ بتائیں ان کا نام کیا. آپ بتائیں ان کا کیا نام ہے. میں نے نہیں آواز ہی نہیں آ رہی ہے. تھوڑا مسئلہ ہو رہا ہے یار. دوبارہ بتاؤ سب کو. میرا نام تیمور شاہ ہے. میں ضلع کوئٹہ سے ہوں اور میں ماربل کا کام. کہاں سے تعلق ہے ان کا؟ کوئٹہ سے ہے لیکن نام پھر نام سے نہیں. تیمور شاہ. تیمور شاہ. ٹھیک ہے اب یاد رہے گا. اچھا اور کس سے پوچھ رہے ہیں؟ حضرت آپ پلیز ہمارے ماشاء اللہ سب سے بزرگ اسٹوڈنٹ ہیں. امیر افضل راولپنڈی سے تعلق ہے جی. اور میں جسٹ ابھی ریٹائر ہوا او جی ڈی سی کی ملازمت سے. او جی ڈی سے پیٹرولیم انجینئر. آپ کا نام بتاؤ. میرا نام محمد امین ہے. ان سب کو بتائیں. میرا نام محمد امین ہے اور میں بائی پروفیشن بیرسٹر ہوں اور میرا تعلق پشاور سے. آپ بتائیے بائی پروفیشن کیا کرتے ہیں؟ پرائم منسٹر نہیں یار یہ آپ پرائم منسٹر بیرسٹر ہے. ٹھیک ہے بیرسٹر ہے. اچھا آپ یہ بھی بتا دیں کہ بیرسٹر اور لائر اور ایڈوکیٹ میں فرق کیا ہے. ایک منٹ رکے. آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کہ بیرسٹر لائر اور ایڈوکیٹ میں فرق کیا ہے؟ سپریم کورٹ اور جوڈیشری میں ہوتا ہے. کیا ڈفرینس سے ہوتا ہے. اچھا کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ سپریم کورٹ میں میرے خیال سے بیرسٹرس وغیرہ ہوتا ہے. ان کا اپنے چیمبرز وغیرہ ہوتا ہے. بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ وکیل اور بیرسٹر میں یہ فرق ہوتا ہے. ہوتے سیم ہی. بیرسٹرز ایکسٹرا ڈگری کرتے ہیں جسٹ فار آگے سمجھ نہیں آئی آپ کا. ایک ہی چیز ہوتی ہے. صرف جو بیرسٹرز ہیں ان کی ایکسٹرا تھوڑی سی نالج مطلب ایکسٹرا ایگزامس ہوتی ہے ایکسٹرا ڈگریز لی ہوتی ہیں بس اس لیے بیرسٹر. ٹھیک. اچھا آپ ایکسٹرا ڈگریز لے رہے ہیں بس. ٹھیک ہے لے لیا. ٹھیک. اور کس کا تعارف رہے گا؟ آپ اپنا احمد پلیز انٹروڈیوس یور سیلف. رائٹ ٹیل اس 3 things about yourself. Your name, your profession and from where you belong. Assalamu alaikum. I am Ahmad Parvez and I am from Afghanistan. I graduated from planning and management. I am so happy in here to meet you. کیا نام ہے آپ بتائیں چھوٹے کیا نام ہے؟ بھول گیا نہیں آتا. کون بتا سکتا ہے ان کا نام؟ بتایا بتائیں.
तो ये क्या कहाँ से सर बाय प्रोफेशन क्या करते हैं हजरत जी? मैनेजमेंट इस्लाम Planning and मैनेजमेंट। ये जो छोटी सी एक्टिविटी ने ये इसलिए थी कि ताकि आप लोग अपना दिमाग ज़रा वो खोल के ना, जिसे कहते हैं कि ज़रा यकसू होके बैठ जाए। अभी हम लोग ना 30 सेकंड्स के लिए, 30 सेकंड के लिए अपने दिमाग को बिल्कुल यकसू करेंगे। यकसू करने से मुराद है कि बिल्कुल अपना फोकस ना इधर लेके आए। अभी हमारे जहन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि यार मेरे मोबाइल पर कितने नोटिफिकेशन आए हैं और मुझे किस किस को रिप्लाई करना है अभी, और अभी जल्दी से बस मेरा हाथ यूँ चला जाए फिर मैं ये नोटिफिकेशन देखते ही हूँ। तो अपने जहन को बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि एक साइड डायरेक्शन में लेके आए, यकसू करें और जितनी भी अपने जहन में आपकी थाट्स जितने भी ख्यालात हैं उनको वन बाय वन ऐसे निकालें जैसे कि आप किसी रुई के उसमें आपने सुइयाँ लगाई हैं और वन बाय वन उसको निकाल रहे हैं। तो 30 सेकंड के लिए हम लोग ना अपनी आंखें बंद करेंगे और बिल्कुल ऐसे नीचे देखेंगे, बिल्कुल फोकस करेंगे। फिर उसके बाद इंशाल्लाह आज की क्लास का आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा जी, सारे फ्रेश हो गए इंशाल्लाह? सो तो नहीं गए, नींद तो नहीं आई? अच्छा मेरे ख्याल में मैं खड़ा हो जाता हूँ क्योंकि ज़्यादा लोगों के तो नज़र भी इस तरह नहीं आ रहा। तो आज की हमारी क्लास में इंशाल्लाह सबसे पहले तो अल्लाह को बहुत बहुत ज़्यादा खैर दे कि आप लोग आज तशरीफ़ लेके आए। इंशाल्लाह हम लोग साथ साथ अबू बकर भाई भी हमें हमारी रहनुमाई करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो 2-3 चीज़ों का एक तो हमें ख्याल होना चाहिए। सबसे पहले ये कि हम लोग कोई भी दीन का काम करते हैं, कोई अगर नए काम करते हैं तो ऐसा कभी ना समझा करें कि ये काम हमने अपनी मर्ज़ी से किए। फॉर एग्जांपल अगर आप सारे यहाँ पे आए, यहाँ अहमद भाई से लेकर उधर हमजा भाई तक, आप सारे बंदों का कोई ना कोई काम था इस टाइम पे, यानी कोई ना कोई मसरूफियत थी इस टाइम पे जिसको आप लोग आगे पीछे करके आए। कोई ऐसा बंदा बैठा था यहाँ पे कि जो कहे कि मैं बिल्कुल फ्री था, बिल्कुल ही वेला था, कोई तो होगा ना यार, एक आप में ठीक है और आप में ठीक है, यानी सिर्फ 2 बंदे ऐसे। इसके अलावा जो बाकी सारे साथी हैं वो कोई ना कोई अपनी टाइमलाइन आगे पीछे करके आए, ऐसे ही है ना। और वक्त सबसे कीमती है हमारा, तो इस चीज़ का हमें बहुत ख्याल होना चाहिए कि हम लोग जब भी कोई इस तरह काम करते हैं, दीन में काम करते हैं, तो इसमें हमारा अपना कोई कमाल नहीं होता। इसमें कमाल किसका होता है? अल्लाह ताला का कमाल होता है कि अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है। यानी अगर अल्लाह ताला ना चाहते तो हम लोग शायद यहाँ पे ना बैठे होते, या इस टाइम पे हम लोग गाड़ी में बैठे हुए गाने सुन रहे होते या कोई और किसी और काम में मसरूफ होते। तो ये अल्लाह ताला का बहुत ख़ास करम है कि अल्लाह ताला आप लोगों को यहाँ पे लेके आए, तो इसको बिल्कुल ही हल्का ना लेना, ठीक है इंशाल्लाह। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम होता है कि अगर अल्लाह ताला आपको किसी दीन की महफिल में लेके आता है इस टाइम पे। तो आज की क्लास का इंशाल्लाह आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो ये कि हमें पता होना चाहिए कि हम लोग पढ़ेंगे क्या और किसकी ज़िंदगी पढ़ेंगे। आप में से कोई ऐसा है कि जिसको अभी तक ये नहीं पता कि हम इस क्लास में क्या पढ़ेंगे? अहमद आपको समझ आ रही है ना? ठीक है। अहमद को असल में उर्दू नहीं आती ना, अहमद हमारा अफगानी भाई है, इसको इंग्लिश समझ आती है। अच्छा, आप में से कोई ऐसा है कि जिसको ये नहीं पता कि हम इस क्लास में क्या पढ़ेंगे? सबको पता है? फिर पूछ लो उसका मतलब। आप बताएं क्या पढ़ेंगे इस क्लास में? ठीक है, और उसके बारे में क्या 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 आइडिया, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है कि क्या क्या पढ़ेंगे इसमें? सीरत तो सबने पढ़ी भी होती है कहीं इस्लामियात की बुक में और सारा, तो कमर भाई आप बताएं क्या पढ़ेंगे इसमें? वैसे यही कि हमारा ज़िंदगी से बंदा कुछ ना कुछ सीख ले, उनका रहन सहन, उनका ज़िंदगी में जो भी शब और रोज़ है उनका कुछ ना कुछ ठीक है। यहाँ पे ये क्या पकड़ा दिया मुझे ये? अच्छा ठीक है, पॉइंटर है। तो यहाँ पे हमारे ना इंशाल्लाह 4 टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैंने जो चौथा टॉपिक है ये वाला हम लोगों को बता दूँ, ताकि थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए कि हम लोग, आपको नज़र आ रहा है, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि
یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے یہ اسٹڈی کرنا اتنا اہم کیوں ہے اور اس کو پڑھے بغیر ہمیں کیا نقصان ہوگا اور اس کو پڑھنے کے بعد ہمیں فائدہ کیا ہوگا. تو میں چاہوں گا طاہر بھائی اس کو سب سے آخری سلائڈ پہ لے جائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو مختلف کیریکٹرسٹکس رہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور فادر کیسے تھے, بطور پولیٹیشین کیسے تھے, اور اس کے علاوہ جو باقی سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیریکٹرسٹکس رہے اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ کیا تھے. دیکھیے ایک انسان ایٹ اے ٹائم بہت سارے جو ہے وہ رولز پلے کر رہا ہوتا ہے, بہت سارے کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ میں سے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ میں سے آپ لوگ بھائی بھی ہیں کسی نہ کسی کے, ٹھیک ہے, جس کی بہن ہے آپ اس کے بھائی ہیں, آپ لوگ بیٹے بھی ہیں. ایسے ہی ہے آپ لوگ کسی کے پاس کام کرتے ہیں آپ ملازم بھی ہیں, اگر آپ کا اپنا کاروبار ہے آپ کے لیے لوگ کام کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ جو ہے وہ اونر ہیں. ایسے ہی ہے اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ امپلائی, اگر آپ کسی کو جاب دے رہے ہیں تو آپ امپلائر ہیں. یعنی کہیں نہ کہیں بہت سارے زندگی میں کیریکٹرسٹکس ہیں. مائیکل ہارٹ ایک سائنٹسٹ ایک رائٹر ہے, وائٹ نیشنلسٹ رائٹر ہے, اور اس نے ایک کتاب لکھی تھی 100 موسٹ انفلوئنشل پیپل ان دا ورلڈ. آپ میں سے اگر کسی نے وہ پڑھی ہو کتابیں تو خیر کی بات ہے, ہم لوگ نہیں پڑھتے کتابیں, لیکن شاید اگر اس کا سنا ہو تو اس نے 100 وہ لوگ انٹر کیے تھے, ان 100 لوگوں کی لسٹ بنائی تھی کہ جس کو وہ سمجھتا تھا کہ دنیا کے سب سے زیادہ کامیاب ترین لوگ ہیں. تو اس نے جو نمبر 1 پہ رکھا نا جس شخصیت کو, وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے جب پوچھا گیا کہ بھائی یہ آپ خود جو کرسچن ہیں تو آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نمبر 1 پہ رکھا, اور اس کو یہ پتا تھا کہ اس کی جو ساری آڈینس ہے نا وہ ساری کی ساری آڈینس بھی کرسچن ہے, اور اس کو پتا تھا کہ اس کا بڑا سخت رد عمل آئے گا, بڑا سخت بیک لیش آئے گا کہ اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پہ رکھتا ہوں نا اور باقی ساروں کو نیچے رکھتا ہوں تو لوگ پھر اس پہ مجھے یہ بات کہیں گے کہ بھائی آپ چونکہ کرسچن ہیں آپ نے ان کو نمبر 1 پہ کیوں رکھا. تو جب اس سے سوال کیا گیا تو اس نے اس کا جواب دیا کہ بھائی جب میں نے ان کو فلٹر کیا نا, ان کو دیکھا, ان کو جانچا اس بات پہ کہ بطور والد یہ کیسے تھے, بطور پولیٹیشین کیسے تھے, بطور شوہر کیسے تھے, بطور رشتہ دار کیسے تھے, بطور پڑوسی کیسے تھے. کہتے ہیں مجھے کوئی ایک بھی پوائنٹ ایسا نہیں ملا کہ جس پوائنٹ کو جو ہے وہ میں یہ سمجھ سکوں کہ اس پوائنٹ میں کم ہے. یعنی کہ جس فیلڈ میں دیکھوں, جس فیلڈ آف لائف میں دیکھوں تو وہ نمبر 1 پہ. اور سب سے بڑھ کے نبی, یعنی کہ 23 ایئرس کی زندگی میں آگے ہم لوگ ان شاء اللہ پڑھیں گے جتنا بڑا چینج, جتنا بڑا انقلاب آپ سے صرف لے کر آئے شاید ہی کوئی انسان اس دنیا میں لے کر آئے. تو دیکھتے ہیں سب سے پہلا آپ سے کا رول کیا تھا, پہلا کردار کیا تھا, دائی کسے کہتے ہیں, دعوت دینے والا. دائی کیسے آپ سے بطور دائی کیسے تھے, یہ بتا سکتے ہیں جب دعوت دے رہے تھے تو کیسی دعوت دیتے تھے اور کتنی زبردست قسم کا اس کا رسپانس آتا تھا. تو دیکھیے جن کو دعوت دے رہے ہیں وہ بھی عرب کے بدو لوگ ہیں. یعنی آپ کو اگر کہہ دیا جائے کہ آپ کسی بہت ہی خراب قسم کے بندے کو دعوت دے, بندہ جس کو سلام بھی کرنا پسند نہیں کرتا, تو اس کو دعوت دینا اور اس کو کسی بھلائی کے کام کے لیے لے کے آنا کتنا مشکل کام ہوتا. تو یہ وہ تھا دائی, بطور دائی. بطور قائد یعنی کہ ایز اے لیڈر, آپ کو پتہ ہے لیڈر کو بہت سخت پریشر ہوتا ہے. ہم لوگوں کو تو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بڑا آسان کام ہے یہ کرنا, لیکن جس کی طرف لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو بہت سخت پریشر ہوتا ہے, بہت ساری مینجمنٹ والی چیزیں سنبھالنی ہوتی ہیں اس کو. بطور قائد زبردست. بطور جنگجو کسے کہتے ہیں, بطور کیا چیز, بالکل ایسے, یعنی کہ بطور فائٹر, بطور لیڈر, ایسے ہی جنگوں کی اسٹریٹجی کرنا اس میں نمبر 1. اس کے علاوہ بطور استاد, بطور شوہر نمبر 1. بطور شوہر کیسے سب سے اچھے یہ بتا سکتے ہیں, بتائیں. کہ وہ جو ہے نا جو بھی ان کی وہ تھی نا وائفس ان کے ساتھ برابری کا سلوک رکھتے تھے اور ان سے اچھا اخلاق, بالکل ایسے, بہت زبردست. اور اس کے علاوہ بطور تاجر, اس میں آپ لوگوں کا انٹرسٹ ہوگا. بطور تاجر آج کل ابھی جاتا نا کہ میرا زبردست قسم کا بزنس امپائر اور بیٹھ کے کھاؤں صرف ایسے ہی. تو بطور تاجر کوئی بتا سکتا ہے کوئی ایک واقعہ, کوئی ایک ایسی چیز. میں آپ کو ہنٹ دیتا ہوں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب فرسٹ ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہائر کیا نا کہ آپ لے کے جائیں میرا سامان, تو اس ٹائم پہ آگے ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ, اس پہ ڈیٹیلس پڑھیں گے. تو اس ٹائم پہ جو ان شارٹ بتا دیتا ہوں کہ پہلے اگر مثال کے طور پہ پروفٹ ہوتا تھا 50,000 درہم, تو اس دفعہ وہ 1 لاکھ دے رہا تھا. اور اس ٹائم پہ آپ سے جو جس طرح لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کی, جس طرح سچ بولا, تو وہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. اس کے علاوہ بطور والد, بطور سیاستدار, پولیٹیشین, بطور رہنما, بطور رشتہ دار. بطور رشتہ دار کیسے نمبر 1 کوئی بتا سکتے ہیں, بطور رشتہ دار کیسے نمبر 1 آپ کے علاوہ کوئی اور بتائیں, بلال آپ بتائیں. آپس میں جوڑ کے رہتے تھے. اور اس کے علاوہ آپ بتائیں حضرت.
हाँ यस पीरियड देते इतनी अच्छी नहीं साहब बोल तो रहे होती प्यारी यार माशाल्लाह। ठीक है, हमारी क्लास में हमारी भी माशाल्लाह बहुत प्यारी, इनकी इंग्लिश बहुत प्यारी है लोग। ठीक है, कोई और बता सकते हैं हमारे रिश्तेदार आपसे सबसे बेहतर कैसे तोड़ते थे उनके साथ तोड़ते थे। बिल्कुल है, लेकिन जिनसे ताल्लुक जो लोग उनसे ताल्लुक तोड़ते थे उनसे ताल्लुक जोड़ते थे। आज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि यार इसने मुझे शादी पे नहीं बुलाया, लोगों ने हमें शादी पे नहीं बुलाया, हम लोग भी इनकी शादी पे नहीं जाएंगे। ऐसे ही होता है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सारे साथ साथ चलेंगे इंशाल्लाह। बहुत मुश्किल चीज़ें तो नहीं हो रही, आप लोगों को समझ आ रही है ना इंशाल्लाह। ठीक है, अब ये आप लोगों को कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आ गए आपसे सर के। अब मैं चाहता हूँ कि वापस पहली स्लाइड पे चले जाऊँगा। अच्छा, इसमें आखिरी चीज़ एक तो कवर हो गई, दूसरा है कि सीरत क्या है और सीरत की अहमियत और ज़रूरत। आगे वो कभी आगे आ जाए। ठीक है, अब इसमें जो एक चीज़ सबसे अहम चीज़ आती है वो पहला पॉइंट देखिए कि कायनात का हकीकी और अफजल तरीन काम इंसानों को हकीकी मानों में अल्लाह का बंदा बनाने का। अब अल्लाह का बंदा बनाने से क्या मुराद है कि हम सारे तो ऑलरेडी अल्लाह ताला के बंदे ही हैं ना, तो ये बात थोड़ी मुश्किल नहीं हो जाएगी कि अल्लाह का बंदा बनाना। देखिए अल्लाह के बंदे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे हैं, लेकिन हम में से जिस शख्स की प्रायोरिटी ये है कि मैं सारी उम्र बस पैसा कमाता रहूँ और मेरा इतना पैसा मेरे पास आ जाए कि बस जो है वो मुझे दिन रात की परवाह ना रहे। ऐसे ना आप लोग उन लोगों को नहीं देखते क्या जिनको ना दिन की परवाह होती है ना रात की परवाह होती है, 16-16 घंटे काम, 20-20 घंटे काम, ना कोई नमाज की टेंशन ना कोई और चीज़। तो इस चीज़ से निकाल के उन लोगों को अल्लाह ताला का बंदा बनाना। इसी तरह और भी बहुत सारी एडिक्शन है जिस एडिक्शन में हम सारे लगे हुए, उन चीज़ों से निकाल के अल्लाह ताला का बंदा बनाना, ये मेन मकसद था आपसे जब इस दुनिया में आने का। इसके अलावा अंबिया जो हैं वो उनका मेन मकसद ये था कि वो लोगों को आके बताते हैं कि आपने जो है वो आपका अल्लाह ताला आपसे मुतालबा क्या करता है, अल्लाह ताला आपसे चाह रहे क्या। ठीक है, चल वो बकरे भी आगे आ जाए। ठीक है, अच्छा अभी एक और बहुत अहम इसमें चीज़ कवर करनी है, वो ये है कि देखें जो ईसाइयों के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर रहे थे कि जो ईसाई हैं, ईसाई किसको कहते हैं, कौन से ईसाई, इनकी बात हो रही है। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हम लोग इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रिश्चियंस। उन लोगों का भी ये मानना है, क्रिश्चियंस का भी ये मानना है कि हमारे पास जो बुक है उनकी जो बाइबल वो कहते हैं कि हमारे पास मौजूद है, सही। लेकिन अगर आप उनकी बाइबल को स्टडी करें तो उनकी बाइबल की बहुत सारे वर्जन हैं। कुरान पाक अगर आप यहाँ से इस मस्जिद में पढ़ा हुआ कुरान पाक, वो जो रैक में कुरान पाक पढ़ा है, ये कुरान पाक उठा लें और आप न्यूजीलैंड की किसी जो है वो आइलैंड पे चले जाएं और वहाँ जाके कोई कुरान पाक पढ़ा वो भी उठा लें, आपको सेम मिलेगा। ऐसे अभी कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि आप लोग कहीं सफ़र किए, आप में से किसी ने कराची गए या कोयटा गए या कहीं पे भी गए तो वहाँ जाके इमाम साहब कोई और सूरत तिलावत कर रहे हो जो कुरान पाक में ना हो, ऐसा तो नहीं होता ना। क्योंकि कुरान पाक एक है पूरी दुनिया में, अभी तक अल्लाह ताला ने वादा किया है कुरान पाक जो है वो उसकी हिफाजत करना अल्लाह ताला की जिम्मेदारी खुद है, अल्लाह ताला ने खुद उसकी जिम्मेदारी ली है। तो लेकिन जो ईसाई हैं, सेकंड पॉइंट नंबर 7 पे आ जाए, तो उनका मानना ये है कि उनके पास हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो तालीमात हैं, जो रेफरेंस बुक्स हैं, वो उनकी पूरी ज़िंदगी है। क्या मतलब, यानी कि वो लोग खुद इस बात पे एग्री करते हैं कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उनके पास किताबें पढ़ी हैं, जो उनकी सीरत पढ़ी है, जो उनकी ज़िंदगी के बारे में लिखा हुआ है, वो आखिरी 3 साल की। अब आप देखें कि एक बंदे की ज़िंदगी के सिर्फ आखिरी 3 साल का पता हो और उससे पहले का कुछ पता ही ना हो, उसका मतलब है कि ईसाइयों के पास भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का फुल नॉलेज नहीं है, और ये इस बात को मानते हैं। उसके बाद आ जाए कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जो उसकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया है, तो उसमें अभी तक कोई भी रद्द बदल क्या हुआ नहीं हुआ। आगे आ जाओ मतलब। अच्छा, आप लोग थक तो नहीं गए? ठीक है, चलो। इसके बाद देखिए कि आप सल्लम की ज़िंदगी और सीरत और ज़िंदगी के महफूज करने की जो बड़ी वजह है वो आप सल्लम की ख़त्म नबूवत है। ख़त्म नबूवत के बारे में किसको पता है? ख़त्म नबूवत क्या मतलब है इसका? आखिरी नबी और नबी नहीं आएगा, उसके बाद कोई ये हम सबका अकीदा है ना, सबको मालूम है। अभी यही वजह है कि जिसकी वजह से आप सल्लम की ज़िंदगी का बर्थ से लेकर उनकी वफ़ात तक A to Z सारी की सारी चीज़ें जो है वो सेव है, अभी तक हमारे पास सेव है, मौजूद है। तो यानी किसी बंदे की ज़िंदगी के इतनी डिटेल से आज तक किसी के बारे में ये डिटेल्स नहीं मौजूद। यानी आप सब खाते क्या थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उनका ताल्लुक़ पड़ोसियों के साथ कैसे रवैया था, एक चीज़ सहाबा कराम नोट करते थे, और वो सारी की सारी अभी तक हमारे पास रेफरेंस बुक्स में मौजूद है। यानी आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि आप सल्लम की ज़िंदगी में जो ऊँटनी थी, किसी को पता उसका नाम क्या था? क्या नाम था?
اسی سے ملتا جلتا کوئی نام آپ نے آدھا سمجھ لیا کسی قصبہ نام تھا نا ایسے ہی، تو اس پہ بھی کتاب لکھی گئی ہے. آپ کو سمجھ آیا احمد میں نے کیا کہا؟ I am saying that the camel of the prophet peace be upon him, there is a book written on that also. تو یعنی کہ اتنی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ کیا ڈیٹیلز ہیں. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی کے محفوظ کرنے کی بڑی وجہ ختم نبوت. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی جو مثال دی، فرمایا کہ میری نبوت کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص ایک شاندار عمارت بنائے، یعنی اس نے پوری بلڈنگ بنائی، ٹھیک ہے، اور اس میں ایک اینٹ کا خلا رہ جائے، یعنی کہ ایک اینٹ کی جگہ اسپیس جو ہے وہ رہ گئی ہے، اور دیکھنے والا اس عمارت کو جب دیکھے تو اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر دھنگ رہ جائے، مگر اس ایک اینٹ کے خلا کو نہ سمجھ پائے. یعنی کہ ایک اینٹ کا جو اسپیس رہ گیا نا، وہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یعنی پوری عمارت ہوتی زبردست بنی ہوئی ہے، لیکن اس میں جو یہ خلا رہ گئے یہ کیوں ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہے بات. تو اس پہ آپ نے فرمایا کہ وہ آخری اینٹ میں ہوں اور میں آخری میں ہوں. یہاں تک آپ لوگوں کے بات سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو نا ایک میپ دکھا دوں انشاءاللہ. وہ کبھی نیٹ کنیکٹڈ ہے ہمارا؟ یہاں تک آپ لوگوں کی بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، آپ لوگ کے میپ نظر آ رہا ہے انشاءاللہ. اس طرح کے اور بھی میپس ہم لوگ دیکھتے رہیں گے، لیکن اس میپ میں آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ آپ کو پتہ ہے کہ کہاں سے؟ مکہ میں ہوئی تھی یا مدینہ میں ہوئی تھی؟ مکہ میں. پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی، اور مکہ جو ہے وہ اس جگہ پہ یہاں پہ مدینہ کی سائڈ پہ. مدینہ مکہ سے اوپر والی سائڈ پہ یا نیچے؟ اگر آپ سے کوئی گیا ہو اوپر والی سائڈ، یعنی کہ اس جگہ پہ یہ مدینہ ہے. یہاں پہ نظر آ رہا آپ لوگوں کو؟ یہ وہ میپ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی. اب اس کے بارے میں آپ کو 2-3 چیزیں بتا دوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت تھی. آپ کہیں گے کہ یار ہمیں پہلی کلاس میں ہجرت پہ کیسے چلے گئے؟ ایسے ہی ابھی تو بہت ساری بیسک چیزیں پڑھنی ہیں، لیکن انشاءاللہ آگے جا کے آپ لوگوں کو ساری چیزیں سمجھ آئے گی ساتھ ساتھ. یہ میپ دکھانے کا مقصد یہ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ ہم نے ابھی پیچھے جو بات کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور قائد کتنے سمجھدار تھے. تو جب ہجرت سٹارٹ ہوئی، ہجرت کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھا، ہجرت کیوں کی، اور اپنا سب سے آبائی گھر چھوڑنے کا مقصد کیا تھا، اور آپ سے کوئی کیا یہاں سے چھوڑ کے پاکستان چھوڑ کے چلے جائے، کوئی اتنے سال سے تو چھوڑ کے نہیں جائے گا، تو وہ سارا کچھ ابھی پڑھے. لیکن ابھی میں آپ کو جس پوائنٹ پہ لانا چاہ رہا ہوں یہ سب کچھ انشاءاللہ اس کو سمجھ لیں کہ ذہن سے نکال دیں. ابھی اس پوائنٹ پہ آ جائیں کہ ہجرت کرنی ہے آپ سے صرف، اور ہجرت کرتے ہوئے آپ لوگوں کو جو یہ وائٹ لائن نظر آ رہی ہے، نظر آ رہی ہے سب؟ یہ وائٹ لائن جو ہے نا، یہ مکہ سے مدینہ کا جو نارمل راستہ ہے نا، یہ عام راستہ تھا اس ٹائم پہ. سمجھے کہ جس راستے سے لوگ گزرتے تھے اور جس راستے سے قافلے گزرتے تھے، یہ وہ راستہ ہے. یعنی آپ سے کوئی اگر کہے کہ یہاں سے آپ نے جانا ہے کراچی کا، تو کس سب سے جو مین روڈ ہے وہ کون سی روڈ ہے جس سے گزر کے جائیں گے؟ آپ سے سری نگر ہائی وے سے گزر کے جائیں گے. ایسے ہی سب سے فاسٹسٹ روڈ بھی ہے. تو سمجھے کہ یہ سری نگر ہائی وے والا موٹر وے والا سین تھا اس کا. یہاں سے سارے لوگ گزرتے، سارے قافلے یہاں سے گزرتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صرف اس ایک چیز کو دیکھیں کہ بطور قائد کتنے زیادہ سمجھدار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو گرین والا روٹ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ روٹ وہ روٹ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جس راستے سے ہجرت کی. سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے کے لیے یہ راستہ نہیں اپنایا، اس طرف گئے. یعنی کہ آپ نے جانا کراچی کمپنی اور آپ اس طرف نکل جائیں. یہ جو ریل کی پٹری ہے نا یہاں پیچھے، آپ اس طرف چلے جائیں تاکہ کہ جو لوگ پیچھے آ رہے ہیں ان کو یہ ان کے بابوں کو مان میں ملا، وہ لوگ سارے اس راستے سے جائیں گے. دوسرا آپ نے دیکھا کہ آپ سے ہم نے نارمل راستہ فالو نہیں کیا، کبھی اس راستے کو یہاں سے کراس کر دیا، کبھی اس راستے کو یہاں سے کراس کر دیا. آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی کہ وہ نارمل راستہ فالو ہی نہیں کیا اور اس سائڈ سے نکل گئے. یعنی کہ جانا اگر آپ نے اس طرف سے نکلے اس سائڈ سے اور پھر گھوم پھر کے وہاں سے گھوم پھر کے یہ ہوئے تاکہ پکڑنے والے کبھی پکڑ ہی نہ سکے. اور اس کے علاوہ آپ سے ہم نے ایک بندے کو بھی ہائر کیا تھا اس ٹائم پہ جو کہ مسلمان نہیں تھا، اور وہ ان پہاڑی راستوں کا ایکسپرٹ تھا.
وہ سارا راستہ آپ کے ساتھ رہا اور اس نے آپ سے سلم کو بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کیا اور ان دی اینڈ آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری جگہوں پہ یہ راستہ کراس بھی ہو رہا ہے اور آگے جا کے ہم لوگ پڑھیں گے کہ بہت سارے جگہ ایسی بھی آئیں کہ جب آمنے سامنے لوگ آ گئے جو ڈھونڈ رہے تھے آپ سلم کو وہ سامنے آ گئے اور جب وہ سامنے آ گئے تو ان کے ساتھ آپ سلم کا کیا مکالمہ ہوا پھر آپ سلم نے ان کو کیا بات کی وہ لوگ پھر کیسے واپس گئے یہ انشاءاللہ پھر ہم لوگ آگے کلاس میں پڑھیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ یعنی یہ تھوڑا سا سسپینس کے لیے ہے انشاءاللہ ابھی واپس آ جاؤ مگر اسی سلائڈ پہ آپ لوگوں کی بات سمجھ آ گئی انشاءاللہ ابھی میں چاہوں گا آپ سارے کھڑے ہو جائیں جلدی سے سارے کھڑے ہو جائیں جلدی اور جو آپ سے آگے بنتا ہے نا اس کے ایسے کر کے اس کو مطلب ہے آپ آگے آ جائیں سب سے آگے ٹھیک ہے تو بھائی تاکہ آپ لوگ ساتھ رہ جائیں میں بھی آگے کھڑے ہوئے آرام سے وہ نہیں کر رہا آپ نے اس لیے میں دبا ہی رہا ٹھیک ہے چلو اب آپ لوگ ڈر کہہ رہے ہیں پیچھے والے ٹھیک ہے عشاء کے بعد کے ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس ٹائم نیند بھی آ جاتی ہے میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کو ہلکی ہلکی نیند آئی تو اس کو فریش کرنے کے لیے ٹھیک ہے آگے آ جاؤ ٹھیک ہے سیرت کیوں پڑھنی چاہیے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تاریخ اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے تاریخ اسلام یعنی اسلام کی پوری ہسٹری ہے آپ کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارے آباء و اجداد نے کتنی قربانیاں دی ہیں آپ نے ہمارے لیے مثال کے طور پہ ہم لوگ اگر اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دیں بہت زیادہ اسٹرگل کریں ان کے لیے بہت زیادہ بینک بیلنس چھوڑ کے جائیں اور ہماری آنے والی نسلیں اگر ہمارا محنت سے کمایا ہوا پیسہ بالکل بے دریج استعمال کریں اور آپ کو ایک بات پتہ چلے آپ کے دل میں ملال پیدا ہوگا نا آپ کو افسوس ہوگا نا اس چیز پہ یار میں نے دن رات بیٹھ کے پیسہ کمایا اور میں نے دن رات اتنی محنت کی ہے یعنی آپ مثال کے طور پہ آپ اپنے بینک میں 2 کروڑ روپے چھوڑ کے جاتے ہیں اور آپ کے آنے والی نسل اگر اس پیسے کو کھلا اڑا رہی ہے دوسرے لوگوں پہ آپ کو افسوس ہوگا نا اس چیز پہ ایسے ہی ہے نا تو اسی لیے ہمیں اپنی ہسٹری کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے آباء و اجداد نے ہمارے لیے کیا قربانیاں دی ان کو بھی اس بات پہ افسوس ہوتا ہوگا کہ بھائی ہم نے کتنی قربانیاں دی ان کے لیے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کو یہ نہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کیا قربانیاں دی ان کے لیے تو اس لیے ہسٹری کا پتہ ہونا بہت زیادہ وہ امپورٹنس ہے اس کی دوسری چیز یہ اس میں ہسٹری میں کہ جو جوز کے جو یہودی لوگ جو ہیں ان کے جو تھنک ٹینکس بیٹھتے ہیں اس میں جو ان کا ٹاپ ایجنڈا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو مسلمان یوتھ ہیں ہمارے تو اس کو ان کی ہسٹری سے ہم نے کس طرح سے کاٹنا ہے یعنی ان کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ ان کے آباء و اجداد نے ان کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں یعنی ان کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ ان کے آباء و اجداد یعنی ان کے جو اینسسٹرس تھے ان کے جو فور فادرس تھے وہ کتنے زیادہ ان کے لیے قربانیاں دیتے تھے آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے تو یہ اس لیے ہمیں تاریخ اسلام کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے دوسرا یہ کہ داعی کو دعوت کے مراحل کے علم کے بغیر سیرت کے بغیر اس کا علم نہیں ہو سکتا لیکن اگر آپ کسی کو دعوت دینا چاہ رہے ہیں اور اگر آپ سے پوچھ لیں کہ یار آپ کس کے دین پہ آپ کس طریقے کو فالو کرتے ہیں اور اس کے ہمارے ان کے بارے میں کوئی پوچھ لیں ہمارے سے تو شاید ہمیں اس کے بارے میں کوئی اتنی معلومات نہیں ہے کہ جتنی ہونی چاہیے تھی ہم اس لیے ہمیں نمبر 3 صحابہ کرام کے نزدیک سیرت کی اہمیت صحابہ کرام کے نزدیک صحابہ کس کو کہتے ہیں کن کو کہتے ہیں صاحب جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ بھی بتائیں کس کو آتی ہے صحابی کی ڈیفینیشن ہاتھ کھڑا کریں بتائیں بتائیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں دیکھا ایسا تو پھر ابو جہل نے بھی دیکھا بتا پوری نہیں بتائیں جس کو آتی ہے ایسا تو پھر ابو جہل نے بھی دیکھا تھا وہ لوگ میں نے حق کا ساتھ دیا تھا اس ٹائم مسلم وفات اچھا اس طرح تو پھر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مسلمان ہو گئے تھے اور بعد میں وہ اسلام سے پھر گئے کچھ اکا دکا تھے کیا وہ بھی صحابی احمد آپ کو کسی کو پتہ ہے یار جو آپ سے سلام کو دیکھ کے ایمان لائے ایمان لائے ٹھیک ہے میں نے بتا دیا نا کہ وہ پھر اس کے بعد پھر بھی گئے پھر بھی صحابی رہے آپ بتائیں وہ اللہ پاک نے جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا
صحابہ کو چلے اسی دنیا میں جنت کی بشارت دیتے اور یہ کہا تھا کہ میں ان سے راضی ہوں. ایک پوائنٹ بھی مسنگ ابھی مسنگ جی. 2 پوائنٹ تو بتا دیا آپ نے. جنہوں نے آپ سے کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں دیکھا ہو, ان مسلمان تھے. پہلی کنڈیشن تو دیکھے یہ ہے نا, پہلی کنڈیشن تو یہ کہ جنہوں نے آپ سے کو دیکھا ہو. ہمیں سے کسی نے آپ سے کو نہیں دیکھا, حالانکہ ہم لوگ دیکھ لیں خواب, لیکن ہمیں سے کسی نے نہیں دیکھا. حدیث صحابہ must be say for other person hadith from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. No, I think it's not a complete definition. There are 2 points. There is 1 point missing. It's still missing. ابھی بھی ایک پوائنٹ مسنگ ہے. جی آپ بتائیں. They should pass away. I mean Muslim. یہ بات کیا کہا انہوں نے, can you please repeat? اردو بتا سکتے ہو تھوڑا مطلب وہ مسلم وفات وہ بھی ہوتی ہے. بس سمجھ رہے ہیں, نہیں سمجھ رہے. جو وفات بھی ہے وہ بھی مسلمان ہوئے, ایمان پہ ہوئی, اسلام پہ ان کی وفات. تین ہم نے کنڈیشن پڑھی. پہلی کنڈیشن کیا, آپ سے کو کیا کیا دیکھا ہو. نمبر 2 ایمان لایا, اور نمبر 3 وفات بھی اسلام پہ. آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی, ٹھیک ہے انشاءاللہ. صحابہ کے نزدیک آپ کی زندگی آپ پڑھ رہے تھے, اس سیرت پڑھنا کیوں ہے. صحابہ نے آپ سے جانے قربان کی, اور آپ دیکھیں گے کہ 2 سال کی صحابی کی عمر, صحابی کے ایمان کی عمر, ایمان لائے ہوئے 2.5 سال ہوئے, 3 سال ہوئے, لیکن اتنی بڑی قربانی کہ اپنے گھر بار, اپنا مال, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے صرف جو دین پہ قربان کر دی. اس کے بعد نمبر 4 پہ کہ دیگر انبیاء کی زندگیاں کہاں سے پڑھیں. یہ کیسے پتہ لگے گا دیگر انبیاء کی زندگیاں کہاں سے پڑھیں. جی قرآن پاک سے بالکل ایسے. آپ کو پتہ ہے ٹوٹل انبیاء تھے 1,24,000 تقریباً, اور 1,24,000 انبیاء, تمام کے تمام انبیاء کا ذکر قرآن پاک میں نہیں آیا, لیکن کچھ انبیاء کا ذکر قرآن پاک میں آیا, اور ان کے واقعات کو بھی ایز اے ریفرنس یوز کیا گیا. یہ نہیں کہ ان کے واقعات سے جو سبق نکلتے ہیں وہ ہمیں قرآن پاک میں جو ہے وہ بتائے گئے. آگے آ جاؤ وقت. یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے میرے خیال سیرت پڑھنے کے لیے. ایسے ہی ہے نا, کیا پوائنٹ ہے, پیدا کرنے کے. اس پہ میں ایک بات کروں گا کہ آپ سے جو محبت ہوتی ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے, 2 طرح کی. اگر آپ ابھی چلے جائیں, اس مارکیٹ کا کیا نام ہے, خیبر مارکیٹ ہے, خیبر مارکیٹ میں چلے جائیں, کسی بندے سے پوچھ لیں کہ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہنا ہے, تو وہ آپ کو یہ کہیں گے مجھے آپ سے کیا ہے, بہت زیادہ محبت ہے. ایسے ہی ہے, ایسے ہی سارے کہیں گے مجھے آپ سے محبت ہے, اور ہم سب بھی کہتے ہیں الحمدللہ. اس پہ سارے بولتے ہیں الحمدللہ. لیکن ایک تو ہوگی یہ والی محبت, اس کو کہتے ہیں عقلی محبت. کیا کہتے ہیں اس کو, عقلی محبت. عقلی محبت یہ نہیں کہ وہ محبت جو کہ بچپن سے ہمارے دلوں میں ہوتی ہے, ایک رسپیکٹ ہوتی ہے آپ سب کی, لیکن ایک وہ محبت ہوتی ہے جو جس کو کہتے ہیں قلبی محبت, لو بائی ہارٹ جس کو کہتے ہیں, محبت دل سے, قلبی محبت. یہ وہ محبت ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جب ان کے سامنے نعت پڑھی جاتی ہے یا ان کے سامنے آپ سے کوئی تذکرہ کیا جاتا ہے, وہ ان لوگوں سے رہا ہی نہیں جاتا. اور اگر وہ کبھی چلے جائیں وہاں پہ, مدینہ چلے جائیں یا حرمین شریفین چلے جائیں, تو وہاں جا کے ان لوگوں کی جو حالت ہوتی ہے تو وہ یعنی ان لوگوں سے بالکل دل پھٹا جاتے ہیں. ان کے سامنے تذکرہ کرنے کی دیر ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کی دیر ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ بند نہیں ہوتے, آنسو سارے نکلنے لگے. ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں کہ جو سیرت پڑھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بطور ٹیچر کیونکہ انہیں پڑھانی ہوتی ہے سیرت, تو کہتے ہیں کہ یار ہم جب سیرت پڑھاتے ہیں تو اکثر ہمارے استاد جی کے پاس آ گئے, کہتے ہیں کہ یار ہم نے جب سیرت پڑھاتے ہیں تو ہم نہیں پڑھا سکتے, مزید نہیں پڑھائیں گے, بس 3 کلاسز ہو گئی, آگے نہیں پڑھا رہے ہم. کہتے ہیں کہ کیوں نہیں پڑھانا, کہتے ہیں کہ ہم سے نہیں پڑھائی جاتی, کہتے ہیں کہ وہ ان سے کنٹرول نہیں کیا جاتا, اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کیا جاتا. تو یہ جو دوسری ٹائپ آف لو ہے نا, دوسری جو محبت کی قسم ہے, اس قسم کو کہتے ہیں قلبی محبت. اور سیرت پڑھنے کے بعد یہ محبت دل میں پیدا ہوتی ہے. آپ سب خود اس چیز کا اندازہ لگائیں. دیکھیں اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ نے نام کیا بتایا, ہاں علی, اگر میں علی کو کہوں کہ علی کینیڈا میں ایک بندہ رہتا ہے جس کا نام یوسف ہے, تو کیا علی کو اس سے محبت ہو جائے گی صرف یہ بتانے سے؟ ہو جائے گی محبت؟ نہیں ہو. لیکن اگر میں علی کو کہوں کہ علی کینیڈا میں ایک بندہ رہتا ہے جس کا نام یوسف ہے, اور جس نے دین کی خاطر بہت قربانیاں برداشت کی, پہلے وہ کرسچن تھا, پھر جب مسلمان ہوا تو اس کے گھر والوں نے اس پہ بہت ظلم کیے, یہ کیا وہ کیا, اور بہت نیک مسلمان ہے, اور بہت زیادہ چیریٹی بھی کرتا ہے, اور اس کے علاوہ اس نے بہت زیادہ یتیم لوگوں کو ڈیلی کے حساب سے کھانا بھی کھلاتا ہے, تو کہیں نہ کہیں ہم سب کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی نا. تو یہ کیا ایسی کیا چیز تھی کہ جس چیز کے بتانے سے دل میں کہیں نہ کہیں محبت پیدا ہو گئی, وہ اس کے بارے میں انفارمیشن, وہ اس کے بارے میں پتہ ہونا.
ہم سب یہ کہتے تو ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن کہیں نہ کہیں جو ڈیٹیلز ہمیں پتہ ہونی چاہیے، جو قربانیاں اور جو ساری چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، وہ ہمیں شاید اس طریقے سے معلوم نہیں ہے. تو انشاءاللہ سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے انشاءاللہ اس لیکچرز کو اٹینڈ کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں محبت پیدا کر دے جیسی ہونی چاہیے انشاءاللہ. آگے آ جاؤ. ٹھیک ہے آگے ٹھیک ہے. سیرت کے کچھ فائدے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ کی عظمت دلوں میں پیدا ہوتی ہے، اور صحابہ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی عظمت سب سے بڑھ کے. آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل بہت سارے لوگ صحابہ کے بارے میں اونچی نیچی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کہیں نہ کہیں جب آپ سیرت پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یار اس صحابی نے تو آپ کے ساتھ کیا اتنا ساتھ دیا، تو یہ کیسے کوئی اس طرح کی بات ہو سکتی ہے. تو یہ چیزیں ٹھیک ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں کو کہا تھا کہ بات سمجھ آ گئی، بہت مشکل تو نہیں ہوگی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ابھی انشاءاللہ ابوبکر بھائی مختصر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف بھی کرائیں گے اور آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. مزید چھوٹی سی بات ہے اور اس کے بعد پھر میں آپ کو ایک آخری بات بتاؤں گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. صدق اللہ مولانا العظیم. بس میرے بھائیو دوستو، سب سے پہلے مقصد تو یہ ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے، جس کام کے لیے جمع ہوئے ہیں، یہ ایک بہت بڑا مشن ہے، ایک بہت بڑا کام ہے. اگر ہم اس کو دنیا میں اگر ہم کسی چیز کو، ایک آدمی اگر نوکری کرتا ہے وہ اپنے کام کو کام سمجھے گا تو وہ اس میں کامیاب ہو جائے گا. اگر وہ اپنے کام کو کام نہیں سمجھتا، وہ اس کے لیے پورا وقت نہیں نکالتا تو وہ ناکام ہو جائے گا. سب سے پہلے وہ اگر ایک تاجر ہے تو وہ وہیں پہ اس کی تجارت جو ہے ختم ہو جائے. تو اسی طرح ہم نے جو سب سے پہلے ہمارا مقصد ہے وہ سیرت کو سیکھنا، پھر اس کو ہم نے اپنی زندگی میں بھی لانا ہے. ایک تو انسان چیز پڑھ لیتا ہے لیکن پھر اس کو اپنی زندگی میں نہیں لاتا، اس کے اثرات نظر نہیں آتے، اس کا بھی فائدہ نہیں. تو اس لیے ہم نے سیرت کو سیکھنا، پھر اس کو پڑھنا، پھر آگے دوسرے ساتھیوں تک، دوسرے اپنے احباب تک اس کو پہنچانا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ابھی ایک سلسلہ شروع کیا اور اس کو ہم کہتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہم نے درود پڑھنا، کیونکہ آپ کو تو درود کے فوائد معلوم ہے کہ ایک مرتبہ ہم درود پڑھتے ہیں تو کتنے کیا فوائد ہیں. ایک مرتبہ درود پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو بہت سارے فوائد ہیں، تو اس لیے ہم نے درود کی کثرت بھی کرنی ہے. اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے بیٹھے ہوں. آپ سب کو اگر میں کوئی یہاں پہ اور کوئی مشن کے لیے بلائیں تو یقین مانے کوئی بھی نہیں آئے گا. آج جو آپ ہر کوئی ہم میں سے مصروف ہے، ہر کوئی اپنی مصروفیت کو چھوڑ کے یہاں پہ آیا تو وہ دین کی خاطر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے خاطر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خاطر آئے. تو اس لیے ہم جو یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، ہمارا جو سلسلہ شروع ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں چونکہ آپ کو بتایا کہ تفصیل اگر کی جائے تو وہ تو ممکن نہیں ہے. ہماری جو ہے وہ ہر ہفتے میں ایک ہی کلاس ہوگی اور پھر جو ہے نا انشاءاللہ کوئی 30 کلاسیں ٹوٹل. تو 30 کلاسوں میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو پڑھنا ہے اور اس پہ پھر اسی طرح بیچ میں خلفائے راشدین کا بھی ہم نے پڑھنا ہے. تو اس لیے اس میں تفصیل کرنا ممکن نہیں ہوگی، لیکن آپ کو ایک اس میں بہت ساری باتیں بھی ملیں گی. اور جیسا کہ سیرت کے اوپر بہت ساری کتابیں موجود ہیں، عربوں نے جو ہے نا سیرت کے بہت سارے رسالے لکھے ہوئے ہیں، کتابیں لکھی ہوئی ہیں. ان کی لائبریریز کے اندر جایا جائے تو سیرت سے ان کی جو ہے نا لائبریری جو ہے وہ سیرت کی کتابوں سے بھری ہوئی ہے. اسی طرح آپ اگر یہاں پاکستان میں دیکھیں تو ہمارے بہت سارے اکابر علماء نے سیرت کی کتابیں لکھی ہیں. اور ایک عالم فرماتے ہیں کہ اگر سیرت کے اوپر ہم اگر بحث کرنا شروع کریں نا تو انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، سیرت ختم نہیں ہوتی. تو سیرت بہت بڑی ایک چیز ہے. تو اس لیے ہم میں سے سیرت کی کتابیں تو ہم نے بہت ساری دیکھی ہیں، لکھی ہیں،
لیکن اس میں اور جو غیر مسلم ہے انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لیا ہے، انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لیا ہے۔ اب غیر مسلم اور مسلمانوں میں فرق کیا ہے کہ غیر مسلموں نے جس نظریے سے لیا ہے وہ ان کو ایک الگ مشن ہے، اور مسلمانوں نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لیا ہے، سیرت کو لکھا ہے، سیرت کو سمجھا ہے، اس پہ عمل کریں گے، ان کے ایک الگ جو ہے نا مقاصد ہے، اور ان کے ایک الگ جو ہے نظریہ ہے۔ اور مسلمانوں کے ہاں اس کے مطالعے کو، اس علم کے حصول کے مقاصد کو بالکل مختلف سمجھتے ہیں، اور اس کا مختلف ہونا یہ ہے کہ ایک بہت بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے آمد کا مقاصد کا علم حاصل ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کیوں آئے دنیا میں، کیوں مبعوث ہوئے، اس سیرت سے ہمیں ان کے آنے کا مقاصد جو ہیں وہ ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ اچھا، تو اس سے انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم دین کے جس ورژن کے ساتھ، جس تصور کے ساتھ، اور جس تصور کے ساتھ دین کے جس تعبیر اور تشریح کے ساتھ ہم لوگ وابستہ ہیں، اس کو دین کے ساتھ، دین کے لانے والے کے ساتھ اس کا تعلق کتنا صحیح ہے اور کتنا حقیقی ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا، دین ہم تک پہنچایا، اس سیرت کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دین کے ساتھ کتنا جو ہے نا مقاصد ہے، کیا ہے کیا نہیں۔ اس سیرت سے ہمیں ان چیزوں کا بھی علم حاصل ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں اپنے تعلق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت کرنے پر یا قائم رکھنے پر، اس پر مطمئن رہنے کی مختلف شکلیں ہیں۔ ایک، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں وہ حصہ بہت اچھا لگتا ہے جس کا تعلق معجزات کے ساتھ ہے، یعنی جو کہ اس لیے عطا کی گئی ہے کہ کافر ان کو دیکھ کر مسلمان ہو جائے۔ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، ہمیں جو دیا ہے، وہ معجزات کے ساتھ ہے، اور معجزات کس لیے کہ کافر جب ان کافروں کے سامنے معجزات دکھائے جاتے ہیں تو وہ معجزات کو دیکھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے ہاں بھی بہت سارے علماء کرام ان معجزات کے اوپر، سیرت کے مختلف معجزات کے اوپر بیانات بات کی ہوں گی، آپ نے سنی بھی ہوں گی، تو اس سے ان کے دل میں عقیدت پیدا ہوتی ہے۔ ان معجزات سے ہمارے دلوں کے اندر کیا ہوتی ہے؟ عقیدت پیدا ہوتی ہے، لیکن عمل کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ اگر ایک عالم آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بیان کرتا ہے تو آپ سننے والے کہیں گے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، عقیدت تو پیدا ہوگی لیکن عمل کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔ اب عمل کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا کہ قابل اتباع وہ نہیں سمجھتے کہ جو وہ ہے کہ وہ قابل اتباع نہیں سمجھتے، اور سمجھتے ہیں کہ عام انسان ہوں، میرے تو بہت سارے مسائل ہیں۔ اب اگر آپ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بیان کیے جائیں تو ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ تو جو ہے نا بہت بڑی مخلوق، وہ اللہ کے قریب تھے، اللہ کے انبیاء تھے، گناہوں سے پاک تھے، تو اس کے ذہن میں یہ ایک بات آتی ہے کہ یار میں تو ایک الگ انسان ہوں، میرے اور اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ تو معجزات سے اس کے ہاں، ان انسانوں کے ہاں یہ چیز واضح ہو جاتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ یار اس کے اندر جو ہے نا عقیدت پیدا ہو جاتی ہے کہ یار بس وہ انبیاء جو ہے اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور ہمیں جو ہے نا ان سے ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن عقیدت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اس پہ ہم عمل نہیں کرتے۔ کیوں عمل نہیں کرتے؟ کہ ہمارے ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ یار وہ تو نبی تھے، اگر وہ نماز پڑھتے تھے ان کے لیے تو آسان تھا، ہمارے لیے مشکل ہے، ہم کیونکہ ہمارے اوپر بہت سارے مسائل آتے ہیں، بہت سارے، تو ہماری ان کے ساتھ اللہ کی جو ہے نا رحمت بھی تھی۔ ٹھیک ہے، بات ان کی آپ کی ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی تو ہماری طرح انسان تھے، ان کے ساتھ بھی ہماری طرح جو وسائل ہیں، مسائل لگے ہوئے وہ تھے۔ تو پھر وہ جو معجزات ہیں نبیوں کے، ان سے ہمیں عقیدت معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کے اوپر عمل کرنا یہ ممکن نہیں ہوتا۔ تو یہ سیرت کو پیش کرنے کا کوئی حقیقی انداز نہیں ہے۔ سیرت کو پیش کرنے کا درست انداز یہ ہے کہ اس کو قرآن کے ساتھ، کتاب اللہ کے ساتھ، اور جو ہے نا کتاب اللہ کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کتاب
اور اس کی ان کی شخصیت، یہ دو چیزیں جو ہے نا ہر نبی، کتاب بھی ان کی اور ان کی شخصیت بھی. تو اسی طرح جب ان چیزوں کو ہمارے سامنے بیان کیا جاتا ہے تو پھر ہمیں ان کے ساتھ محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے. اگر ایک نبی کے معجزات کو بیان کیا جائے تو عقیدت پیدا ہو جائے گی لیکن محبت پیدا نہیں ہوگی. تو جب ان کی شخصیت کو بیان کیا جائے گا، ان کی سیرت کو بھی بیان کیا جائے گا تو پھر ان کے ساتھ محبت بھی پیدا ہو جائے گی. تو اس لیے ہمارا سب سے بڑا مقصد یہ بھی ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی ہیں. تو آپ انشاءاللہ غور سے سنیے گا، آخر میں ایک سوال جو بکر بھائی آپ سے کریں گے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، یہ تو ہر کسی کو معلوم بھی ہوگا. اور جہاں ہم درود پڑھتے ہیں وہاں پر جس شخصیت کا نام لیا جاتا ہے اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے، اس لیے کہ اس کو درود ابراہیمی بھی ہم کہتے ہیں. جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود پڑھتے ہیں وہیں پر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی نام لیتے ہیں اور اس لیے اس کو درود ابراہیمی بھی کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کو امام بنائیں گے، ہم آپ کو امام بنائیں گے. انی جاعلک للناس اماما، یہ ان کی شان امامت ہے کہ ان کا نام نامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجے گئے درود شریف کے اندر موجود ہے. یہ ان کے نام نامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھیجے گئے درود شریف کے اندر موجود ہے. اور انشاءاللہ تعالی خانہ کعبہ کی تعمیر کرئی اور آپ کے دین میں بھی، یہ شریعت میں بھی جو ہے نا مرکزیت عنایت فرمائی کہ یہ وہ مرکز ہوگا جو آپ سارے کے سارے بھی اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے. ابھی بھی ہم سارے اسی کی طرف بیٹھے ہوں، منہ کر کے بیٹھے ہوں. تو یہ خانہ کعبہ کی بنیاد کس نے رکھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو آج ہم انہی کی ایک مرکزیت جو ہے ہم انہی کی طرف نام لے، یہ بھی ایک بہت بڑا ان کو جو ہے نا. ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کیا ہے، کہاں ہوئی، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ ایک بڑی مشہور جگہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ایک اور حوالے سے ہے جس کو بابل کہتے ہیں. اور یہ ایک تہذیب کا مرکز تھا. اور آج کل اگر اس کو دیکھا جائے تو جو موجودہ آبادیوں کے اندر ہے وہاں پر عراق کا نام لیا جاتا ہے، یعنی عراق اس میں تھا. اور اس میں ایک شہر تھا، اس کا نام اور نام تھا اس کا. تو وہاں پر عراق کے اندر ایک شہر اور نام تھا، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. تو پیدائش ہوئی، پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے جو وہاں پر اولاد دی. تو آپ علیہ السلام کی دو الگ الگ جگہوں میں اس سلسلے سے نبوت چلی ہے. ان میں سے ایک تو ان کی دو بیویاں تھیں، پہلی کا نام سارہ تھا اور دوسری کا نام ہاجرہ تھا. اور جو سارہ تھی آپ کی پہلی بیوی سے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. اور جو دوسری بیوی ہے ہاجرہ، اس نے جو ہے نا یہاں پر عجمی لوگ جو ہیں اس کو ہاجرہ بولتے ہیں، عرب میں اس کو حاجہ بولتے ہیں، حاجر بولتے ہیں وہاں پر عرب میں. تو وہاں پر ان کی جو ہے نا دو اولاد آگے چلی. پھر ان کے جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہیں، ان سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء ہیں یہ سارے ان سے جو ہے نا ان سے نسبت ان سے جڑی ہوئی ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو یہودی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے انہیں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ ساری نسبت چلی، یہ ساری آگے تک. وہ کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے نہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چلی. جبکہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے یہ نسبت چلی اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ نسب ہے. تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہم اگلی کلاس میں اس کے بعد تفصیل سے پڑھیں گے. اور اچھا، یہ بات بکر بھائی نے جو کی اس میں 2-3 باتیں کی اور 1-2 باتیں تو آپ لوگوں کے اوپر سے گزر گئی، مجھے پتہ لگا کیونکہ بکر بھائی نے بہت اہم بات کی. ایسے ہی کچھ باتیں اس میں بہت ضروری ہیں. اس میں دیکھیں کہ ایک چیز ہے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں، 2 چیزیں دکھا رہے تھے.
یہ نظر آ رہا ہے سب کو؟ اچھا، اب یہ چیز اگر آپ کو صرف یہ چیز سمجھ آ جائے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی آج کی کلاس میں آنے کا مقصد کہیں نہ کہیں پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کیا نام؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ دو بیٹے. پہلے بیٹے کا نام کیا تھا؟ دوسرے کا نام علیہ السلام. اب آپ دیکھیں اس میں اس میپ کو پہلے اس کے بارے میں آپ کو دو چیزیں بتاؤں گا, دو چیزیں بہت اہم سمجھنے والی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے میں پڑھی کتنے بیٹے تھے؟ دو بیٹے تھے. پہلے کا نام کیا تھا؟ اسحاق علیہ السلام, اور دوسرے کا نام اسماعیل علیہ السلام. ابراہیم کے نیچے کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ ابراہم. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم کہتے ہیں. یہ لوگ. اور اسحاق کے نیچے کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ آئزک. سنا ہے؟ سنا لگ رہا ہے آئزک نیوٹن. اس کے بارے میں آخر میں بتاتا ہوں. اچھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے, یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی کہ اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. اب نیچے آ جائیں دوبارہ بتائیں. حضرت اسحاق علیہ السلام جو پیدا ہوئے تھے نا, تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو وائف تھی ان کا نام تھا سارہ. کیا نام تھا؟ سارہ علیہ السلام. اور جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے یہ پیدا ہوئے تھے حضرت, جس کا ابھی حضرت ابوبکر بھائی نے بتایا, اور جس کو عربی میں حاجر کہتے ہیں. عربی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ حاجر. تو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دو شادیاں کی تھیں, جس میں سے حاجرہ علیہ السلام سے جو پیدا ہوئے تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام, اور سارہ علیہ السلام سے جو پیدا ہوئے تھے وہ اسحاق علیہ السلام. اور اس لیے آپ کو دوبارہ زوم آؤٹ کر دیں. سب سے بڑا مسئلہ ابھی تک جو یہودیوں کو مسلمانوں سے ہے, یہودی آپ کو پتہ ہے نا کہ دنیا میں صرف ایک مذہب کو اپنا دشمن مانتے ہیں, اور وہ مسلمان ہیں. ان کو ہم سے مسئلہ کیا ہے؟ ان کو ہم سے یہ مسئلہ ہے کہ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے ہیں, اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام, سارے کے سارے اس چین میں سے آئے ہیں. کہاں تک؟ اس پہ زوم کریں. عیسیٰ, یاد ہے عیسیٰ علیہ السلام تک. اور عیسیٰ کے نیچے کیا لکھا ہے؟ جیزس. یہ بھی سنا لگ رہا ہے. جیزس سنا لگ رہا ہے نا, جیزس کرائسٹ سنا ہوگا آپ لوگوں نے. اب دوبارہ اس کو زوم آؤٹ کریں. سارے نبی یہاں تک آ گئے. اب دیکھیں یہاں کون سے نبی آئے؟ عمران علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, اور بھی بہت سارے السلام. آپ نے نام سنے ہیں سارے انبیاء کے. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ان کے بعد جو نبی آئے نا, عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے وہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور مسئلہ یہ ہے سارا کہ احمد بات سنیں, مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس چین میں سے آئے. آپ کو سمجھ آئی بات؟ وہ اس سے پہلے سارے کے سارے انبیاء اس چین میں سے آ رہے تھے. اسماعیل علیہ السلام کے بعد سارے کے سارے انبیاء اس چین میں سے آ رہے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چین میں سے آ رہے تھے. ہم لوگ آگے لیکچر نمبر 11 12 میں پڑھیں گے کہ جب ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چین میں سے آئے, تو ان لوگوں نے پلان نہیں بنایا تھا آپ وسلم کو, سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کا. تو مسئلہ سارا یہ تھا کہ ان کو یہ کہ ہمارے نبی کے اس والی لائن آف چین میں سے کیوں نہیں آئے, اس لائن آف چین میں سے کیسے آئے. یہ بات ان کو ابھی تک برداشت نہیں, اسی لیے ان کے جو لوگ ہیں ان لوگوں نے ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیا. اور آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور مسلمان ہو گئے, اور اس نے کہا کہ میرے علاقے کے باقی یہودی نہیں مانیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھپا دیا اور اس کو بلایا, باقی علاقے کے لوگوں کو بلایا اور پوچھا کہ اس بندے کے بارے میں کیا کہتے ہو. وہ بندہ سن رہا تھا چھپا ہوا. وہ کہتے ہیں ہمارا بڑا اچھا عالم ہے, بہت اچھا بندہ ہے, کبھی جھوٹ نہیں بولتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ وہ ایمان لے آئے تو کیا آپ سارے بھی ایمان لے آئیں گے؟ تو وہ سارے یہودی کہتے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اگر وہ کہیں تو ہم مفہوم یہ ہے کہ اگر وہ ایمان لیں تو ہم بھی لے آئیں گے. تو آپ نے اس کو بلایا باہر, کیا وہ باہر آئے تو اس نے کہا اشہد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو پھر سارے یہودی فوراً بولنے لگے نہیں یہ جھوٹا بندہ ہے, یہ سب سے برا بندہ ہے. آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آگے جا کے ہم لوگ انشاءاللہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے. تو یہ ایک تو پہلا پوائنٹ اس میں یہ تھا کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہودیوں کو سب سے زیادہ مسئلہ ہم سے کیوں ہے, خاص طور پہ ہمارے نبی سے کیا مسئلہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ان ناموں کے نیچے دیکھا ہے کہ اسحاق کے نیچے آئزک لکھا ہوا ہے, یعقوب کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے, اس پہ جیکب لکھا ہوا ہے, موسیٰ کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے, موزس. یہ سنے لگ رہے ہیں نا. اور اس کے نیچے آ جائیں عیسیٰ کے نیچے جیزس. اسی طرح آپ دیکھیں عثمان کو کیا کہتے ہیں, آٹومن.
ऑटोमन एम्पायर देखा ना आपने, ऑटोमन एम्पायर सुना है ना, ऑटोमन। अब कोई नया लड़का ऑटोमन एम्पायर सुन के कभी उसके जहन में ये जाएगा कि उस्मानी खिलाफत की बात हो रही है, मुसलमानों की खिलाफत की बात हो रही है ऑटोमन एम्पायर, वो कहेगा ऑटोमन कोई इनका होगा, उसको क्या पता ये हज़रत उस्मान अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। इसी तरह जब ये बात करते हैं इमरान चीज़, तो ये नामों की चेंज करने का एक बहुत बड़ा जो मकसद है वो वही पहली बात जो मैंने आपको की थी कि यूथ को किस चीज़ से काट देना, हिस्ट्री से काट देना, यानी उनको पता ही ना चले कि ये जो बात हो रही है ये हमारे अंबिया है, ये सारे के सारे हमारे अंबिया है। आपको ये बात समझ आ रही है इंशाल्लाह? ठीक है, अभी आज के लेक्चर के लिए इतना ही इंशाल्लाह, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाते आपको तो कहीं आप लोग परेशान ना हो जाए। अभी ये कर लेते हैं कि हम लोग इंशाल्लाह आज हम लोगों ने जो पॉइंट्स पढ़े हैं ना मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ और इसका बैठ के भी हम लोगों ने मुज़ाकरा करना है इंशाल्लाह। और मुज़ाकरा ये होगा कि हम लोग एक ग्रुप में टोटल होंगे 5 लोग, एक ग्रुप में कितने लोग होंगे? 5 लोग, और ग्रुप बनेंगे बाय प्रोफेशन, ये मैं खुद बनाऊंगा इंशाल्लाह। और इस ग्रुप के 2 काम अभी करने वाले, आप लोगों के पास अभी तकरीबन है 12 मिनट, ठीक है, 12 मिनट बहुत कम वक्त है, लेकिन काम 2 करने हैं आप लोगों ने। पहला काम ये करना है कि अभी तक जो पढ़ा हमने, जो 4-5 चीज़ें पढ़ी, इसका मुज़ाकरा करना है। हर बंदा बोलेगा कि क्या क्या पढ़ा, ठीक है इंशाल्लाह। ये नहीं कि एक ही बंदा बोलता है बाकी सुनते रहे, हर बंदा बोलेगा। दूसरा काम ये करना है कि आपके ग्रुप के बंदे का आपको नाम, क्या खाने में क्या पसंद है इसको, ठीक है, कहाँ से इसका ताल्लुक है, और बाय प्रोफेशन ये क्या करते हैं। एक चीज़ ज़्यादा होगी, खाने में क्या पसंद है, ठीक है इंशाल्लाह, ये आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि इन 5 बंदों का ग्रुप है, तो आपको पता होना चाहिए कि यार उसका नाम क्या है, और ये खाने में इसको क्या पसंद है, इसका ताल्लुक कहाँ से, और ये करता क्या, बाय प्रोफेशन क्या करता है, ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, ऐसा कर लें कि इस तरह से स्टार्ट करते हैं। आपके साथ कौन कौन हो जाएगा, आप इधर आ जाए, आप उनके साथ चले जाए। आपका नाम क्या है? आपका नाम भूल गया, मुकरम भाई, मुकरम के साथ चले जाओ। अहमद आप नहीं, आप बैठे, आप भी उनके साथ चले जाए, आप भी पीछे बैठे थे, आप इनके साथ चले जाए, आप दोनों के साथ चले, मुकरम के साथ चले, और आप हो जाए, आप 4 हो गए, 5 आप हैं, आप 5 बंदों का ग्रुप है इंशाल्लाह, ठीक है इंशाल्लाह। आप लोग अलग ग्रुप बनाए अपना, वहाँ पे पीछे जाके। अच्छा, आपके साथ कौन हो जाएंगे? अहमद भी आपके साथ कौन हो जाएंगे? मज़हब भी कौन से साथ है? अच्छा ठीक है, आप चले इनके साथ आ जाए, आप जी आप चले, आप भी चले, और आप भी शेख, आप भी चले, आप भी इधर आ जाए, और आप भी, आप 5 बंदों का ग्रुप हो गए, 2 ग्रुप हो गए, और कितने बना रहे हैं हमने? अच्छा, आप दोनों के साथ कौन हो जाएगा? अहमद, आप में से जिसको पश्तो आती है फिर वो होना चाहिए। पश्तो किसको आती है? आप चले, आप भी चले, और शेख आप भी चले इनके साथ, अहमद भाई के साथ, मुझे पीछे बैठे हैं वाइट हाउस के बाद, ठीक है चलो। बिलाल आप किसके साथ जाएंगे? आप भी स्टूडेंट वाले ग्रुप में आ जाए, ग्रुप में आ जाए। अच्छा, आप लोग बाकी रहेंगे, आप 5 हो जाएंगे, आप 4 हो जाएंगे, और आप इनके साथ हो जाएंगे, आप इनके साथ हो जाएंगे। आप लोग इधर आ गए, बाकी इधर आ गए, आप पीछे आ गए। अभी तो 2 ग्रुप और बन सकते हैं यहाँ पे, आप 5 हो गए, ग्रुप हो जाएगा, आप 5 हो गए, ठीक है चलो, और आप लोग आगे आ जाए, आप लोग इधर आ जाए। तो लोगों को पता ना करना क्या आता है, क्या करना है, कौन बता सकता है? बिलाल को बताए। अच्छा, इस ग्रुप के जो ग्रुप लीडर है ना, वो हमजा भाई आप हैं, ताहिर भाई आप हैं इस ग्रुप के ग्रुप लीडर। अहमद भाई आपके ग्रुप के ग्रुप लीडर हैं ताहिर भाई, ठीक है जानते हैं ना ताहिर भाई? अच्छा जी, आप लोग कितने बंदे हो गए? आप तो 7 बंदों का ग्रुप बन गया यार। आप 4 हो जाए, आप 4 हो जाए, बस ठीक है, सही है। लेकिन नहीं यार, 7 ज़्यादा नहीं हो जाएगी, 7 ज़्यादा हो जाएगी। मुकर्रम आप ठीक है ना, सभी 7 बंदों को संभाल, ठीक है। अच्छा, और आप लोगों का ग्रुप हो गया, आप इधर बकरी के पास आ जाए, इधर आ जाए, ठीक हो गया। आप लोग भी एक ग्रुप में आ जाए, एक साथ इकट्ठे हो जाए। अच्छा भाई, आप लोग ना नोट कर लेना, जो ग्रुप जीतेगा इंशाल्लाह
اس کے لیے کیا کریں؟ ان کو بلایا نا حضرت کی آپ بات کوئی اور جلدی کہہ رہے ہیں کہ جو گروپ جیتے گا اس کے لیے کچھ ہونا بھی چاہیے نا. گروپ جیتے گا کیسے شیخ؟ گروپ جیتے گا کیسے؟ ایک منٹ سارے سے متوجہ ہو جائیں. گروپ کے جیتنے کا کرائٹیریا کیا ہے؟ وہ یہ کہ فار ایگزامپل میں اس گروپ سے پوچھتا ہوں کسی ایک بندے سے, ٹھیک ہے, اس کو ساروں کے نام بتاؤں اور جو سوال جس کے بارے ساروں کے نام پوچھوں گا اور ایک سوال کروں گا کہ ان کے بارے میں بتا دیں کہ ان کو کیا چیز کھانا ہے پسند ہے. ٹھیک ہے, چلو تو میچ فکسنگ نہیں کرنی کہ سارے بریانی جو ہے وہ کرو. اور آپ کا ٹائم ابھی اسٹارٹ ہو تو بات آپ کی سوال آپ ادھر چلے جاؤ. محمد رفاقت عبد المعز اس کا نہیں, اس کا آپ اپنے ذہن سے بولا کرو نا کہ عبد المعز. اچھا, حمید اللہ, سراج, عبید, محمد نزاکت, محمد طارق, محمد رفاقت, عبد المعز اور طارق. حمید اللہ, بریانی پسند ہے, مطلب چاول پسند ہے. عابد بھائی, مزاقر بھائی, رفاقت, محمد نزاکت, رفاقت, عبد المعز. یاد خیر ہے, یہ اصل میں ہمارے دماغ جو ہے نا وہ باہر والے کاموں میں مصروف ہے, ادھر شفٹ نہیں ہمارے جو دماغ ہے نا یہ باہر والے کاموں میں شفٹ ہوا ہے. یار مجھے چاول پسند ہے, یہ چاول سب کو پسند ہاں وہ الگ ہے لیکن چاول ایک آپ نے چاول بولے تو آپ تمہیں تب یاد ہوگا نا. آپ کو دودھ کا گوشت پسند ہے, ان کو چاول میں بریانی پسند ہے, آپ یاد آپ ہوگا نا. وہ دماغ کو ٹیسٹ کر رہے ہیں, دماغ کو ٹیسٹ نام یاد اس لیے کروا رہے ہیں اس کا یہ بریانی وہ چیز ایسے آپ اچھا آج ہم نے پڑھا کیا آج ہم نے پڑھا کیا سراج بھائی کے نام تو یہی تو بات
مذاکره بیا کوو چې ډېره چاول ته تیار وشو تو سمجھ میں تمہیں تو هم وہ هم گوشت پسند ہے چاول ہم سب کو کس کو نہیں پسند جس کو لیدر ڈش پسند ہے بتاؤ تو ہم پسند بھی کرو نا لوگوں سب کو او بیا ایمان شفر وایو فارسی کې یو شفر وایو چې هغه څه مسله وو صحابه نواز بطور رشتےداروں سے قائد کیسے تھے بطور قائد کیسے تھے بطور جنگجو بطور جہاد یعنی جہاد کے لیے مختلف دوسرا یہ کہ اور اس کے فضائل اعمال یہ دو لفظ اعمال عمل کی جمع اب فضائل کی فضیلت تو اعمال کی فضیلت تو یہ فضائل اعمال مطلب اسلام تاریخ لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے برا سے روکتے اس کا کیا فضیلت ہے وہ فضائل ہم پڑھتے ہیں کہ دیکھو اس کو یہ سبب ہے اعمال کیا ہوتی ہے فطرت اور یہ تقاضا یہ طبیعت یہ چاہتے تو وہ یہ عمل بھی کرو یہ بھی کرو اس لیے ہم سر تکلیف کو دے دو پڑھے ماشاءاللہ یا مسئلہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انبیاء اکرام پیغمبر صلی اللہ علیہ لیکن وہ دگنی ہو جائے گی مزید اس میں قوت آ جائے گی مزید ہوگی اور پھر بھائیو کیسے آپ کو پہلے دفعہ دیکھا میں نے آپ میرے خیال میں تفریح اس کے لیے نہیں آئے آپ یہاں سے کیا نام ہے طارق بھائی کیا کرتے ہیں میں شاپ ہے ادھر مارکیٹ میں آپ سے تو ملاقات آپ سے بھی ملاقات آپ سے نہیں ملاقات آپ بھائی تو نہیں ہے آپ کے بھائی شکل کہیں نہ کہیں مل رہی ہے آپ کی کیسی رہی کلاس آپ کو سمجھ آئے نام کیا نزاکت آپ کے ساتھ لیٹ ہو گئے بہت کیا نام ہے
آپ کیسے خیریت سے؟ ٹھیک آپ سب کو یاد ہوگا کہ نام آپ کو سب کے نام یاد ہوگا باقی سب ان کے کیا نام ان کو کھانا میں کیا پسند کی بات صحیح تھا کون ہے چاول بریانی میں تلا بھی تو پوچھیں ایسے تو نہیں ہوتا بس یہ تو پوچھنا چاہیے تھا چاول تو آسان چیز ہے میں نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہوتا ہے نہیں ایسے نہیں ہوتا یہ تو پکا کریں آپ لوگ آپ کو ٹائم چاہیے بڑا بولا ہے وہ گروپ اتنا اسٹرانگ ہے اس کو سب کو پتا ہے کہ اس کو کیا پسند ہے لیکن انہوں نے بتایا نہیں ہے سارا آپ لوگ کریں نہیں سارے نہیں جانتے ایک دوسرے کو وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ سارے پٹھان ہیں سارے جانتے خالی کھانے کی طرف نہ جائیں خالی کھانے کی طرف نہ جائیں ہماری بنیادی سوال ہے ہم نے کوشش نہیں اس کو چھوڑ دو بس سیرت کے بارے میں سیرت پڑھ کر یہی چیز ہم نے سنت ہے اور انسان عبد المناف یہی وجہ سے انسان کی پیدائش آسمانوں کے لیے تھا بھی اس جنت کا اور اسی لیے یہ بھیجا گیا ہے تاکہ یہ ہمارے بڑی جگہ پہ چلا جائے کھانے دے سکتا ہے تو بات ہے میری بات میں تو آپ صاف چیز یہ ایک نقطے کی بات ہے وہ بھی
یو کی مخلوق اللہ نہیں سمجھنے سیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اسی کے مطابق ہو جائے اور اگر اس کے مطابق آ جائے تو ہماری زندگی خالص بندہ بن جائے جو کی زبان سے وہی چیزیں جاری ہوتی ہے وہی نظر سے اوپینین سے شيء یهودیان ولې د مسلمانانو برخلاف اور حضرت علیہ اکثر انبیاء یہ بنی اسرائیل تو اسی طرح جب یہ سلسلہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ ما خوش با سمر یا تم ان کے پاس کتاب بھی ہے
सच बताओ उसमें एक चीज रखी हुई है सही अफगानिस्तान उस वक्त शेर व शरीफ पढ़ोगे एक जबरदस्त से तब्दील करना शेर चेंज कर देते हैं पूरा खुला से उस वक्त को पढ़ने तो यहूदी ने उसको कहा वैसे झूठ बोल रहे हैं بني اسماعيل لا وين بيزا اچھا بھائی سارے بتا دیں کہ گروپ کا لیڈر کون کون ہے اس گروپ کا لیڈر کون ہے اس گروپ کا لیڈر اس گروپ کا لیڈر کون ہے نہیں بلکہ آپ ہیں شیخ ان کا نام کیا ہے مجھے چھوٹے بیٹے موئز آپ اس گروپ کا لیڈر ہیں ٹھیک ہے چل اس گروپ کا لیڈر کون ہے فواد بھائی آپ ہیں ٹھیک ہے اور اس گروپ کے ابھی بیٹھے بیٹھے آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ ایک کام کر رہے ہیں گروپ لیڈرز نے ایک کام کر رہے ہیں نام تو ساروں کو مجھے یاد ہو گئے ہوں گے آپ کو باقی یاد ہو گئے مذاکرہ بھی کر لیا ہوگا اور ٹائم تو نہیں چاہیے چاہیے کیا کہتے ہیں وہ مذاکرے کے لیے ٹائم چاہیے وہ ان کا دیکھو ابھی چل رہا ہے مذاکرہ فواد بھائی آپ کے ساتھیوں کا ابھی مذاکرہ چل رہا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ ٹھیک ہے 2 منٹ اور لے لیتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے لیکن بیٹھی بیٹھی مذاکرے کے دوران گروپ لیڈرز ایک کام سے ٹھیک ہے کہ اپنے گروپ کے تمام ساتھیوں کا ایک الگ سے واٹس ایپ گروپ بنا لیں ٹھیک ہے انشاءاللہ اور آپ کو کلاس کے ریمائنڈ بھی آپ کو گروپ لیڈر کرایا کرے گا آپ کو تنگ بھی گروپ لیڈر کیا کرے گا ریمائنڈ کرایا کرے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ گروپ لیڈرز اپنے جو جتنے ساتھی ہیں نا آپ کے بیٹھے ہیں ان کو واٹس ایپ گروپ میں ایک ایڈ کر لیں اس کا آسان کام بتا دوں کہ واٹس ایپ پہ جائیں یو سرچ کریں وائی او یو ٹھیک ہے وہ آ جائے گا اس میں ان ساروں کے نمبر بھیجیں سیو کریں ساتھ اور واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کر لیں جلدی سے ٹھیک ہے اس کو جلدی سے ختم کرنا ہے کیونکہ پھر ہم نے انشاءاللہ کریٹ کرو جی کچھ کام بھی ٹھیک ہے اس کام کے لیے آپ کے پاس سمجھ لیں 2 منٹ ہے جلدی سے اس کو مکمل کریں اور اس دوران اگر آپ کو کوئی مذاکرہ رہے گا تو آپ اس کو کمپلیٹ کریں چینج ہو جائے آپ کر لیں گے آپ بن آپ کا نام میں بھول گیا آپ اور گروپ کا نام کیا رکھیں گے یار یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا گروپ کا نام کیا رکھیں گے گروپ کا نام کیا رکھیں گے ڈھونڈنے میں مسئلہ ہو جائے گا اس طرح کر لیں ایسے کر لیں گروپ کا نام رکھ لیں گروپ کے لیڈر کے نام رکھیں گروپ لیڈر کے نام رکھیں سیرت گروپ کا ہے سیرت گروپ ابوبکر اس کا نام کیا ہوگا سیرت گروپ سیف اللہ سیرت گروپ عابد وہ والا کیا ہوگا سیرت گروپ فواد سیرت گروپ فواد گروپ کا نام ٹھیک ہے اچھا اور یہ والا گروپ کا نام کیا ہوگا سیرت گروپ ٹھیک ہے اچھا ده پختانه group sama nanti. This group is for 2490. اچھا پہلا سوال ان سے جو سوال کرے گا وہ
चलो खुदा का। अच्छा, अब जो ग्रुप सवाल करेगा ना आपस में बात करेगा उसका -1 हो जाए, ठीक है? चल आप इनसे पहला सवाल करें उन 4 चीज़ों के बारे में। आप में से कौन सवाल करें? आप बता दें, मजहबी सवाल करें। एक मिनट दूसरे के बारे में पूछना है, दूसरे के बारे में पूछना है आपने, दूसरे के बारे में पूछना है। किससे पूछ रहे हैं आप? इनसे पूछ रहे हैं? इनसे क्या पूछ रहे हैं? क्या पसंद है? दूसरे के बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा, ये क्या पसंद है? अच्छा, किनको किनको इनको हाथ रख के बताओ इनको। अच्छा, आप बताएं कि इनको खाने में क्या पसंद है? इनको बिरयानी बिरयानी पसंद है? सही हो गया। जी। दूसरा सवाल कौन पूछे? दूसरा कौन पूछेगा? आप पूछेंगे? मुझसे पूछना जी, आप पहले आपका नाम बताएं। मेरा खान शेर इनका मुदस्सिर रहमान। एक हो गया सवाल पूरा हो गया। नाम से नाम हो गया। अब दूसरा सवाल आपने लेक्चर के बारे में पूछना है। लेक्चर के बारे में कुछ आपको पहचानने के कौन से क्राइटेरिया तरीके कौन से उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो और ईमान के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो और ईमान लाया हो और ईमान की हालत में इस दुनिया से चले गए। माशाल्लाह, सारे बोल माशाल्लाह। दोनों सवाल जो है ना सही थी, दोनों जवाब सही थे, लेकिन 2 में से 2 है। आप लोगों ने मुश्किल सवाल नहीं किया भाई, बहुत आसान सवाल। अच्छा, दूसरा ग्रुप ये वाला है। इस ग्रुप से कौन सवाल करें? इस ग्रुप से आप सवाल करें। आप लोग ग्रुप कौन सा है समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा अलग होकर बैठे। तो बात थोड़ी आप लोग अलग ग्रुप अलग करें। पहला सवाल पूछें। कैमरा आप अपने पॉइंट्स नोट कर ले, मैं नोट कर लेता हूँ। क्या सवाल है? अपना नाम तो सबको पता है, दूसरे का पूछ रहे हैं। अच्छा, जो ये वाले भाई इनका नाम क्या है? नहीं अच्छा, मेरा जो है ना उससे सवाल जो लेक्चर हुए ना कि जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है वो जो है ना वो किस मुल्क में पैदा हुए? आपने मुल्क का नाम नहीं बताना, वो जिस शहर में पैदा हुए ना उनका नाम आपने मुझे बताना। नहीं, शहर का नाम बता रहे। कुछ और नहीं बता बोल क्या था? 5 सेकंड रह गया। 4 5 आपका एक पॉइंट हो गया, एक जवाब सही दिए, दूसरा। अच्छा, इसका जवाब कौन सा ग्रुप दे सकता है? हाथ खड़ा करने से। ग्रुप में से एक बंदा हाथ खड़ा करना, लीडर हाथ खड़ा करना। तो लीडर ही आप लोग लीडर हाथ खड़ा करना। कौन जवाब देगा? आप बताएं। अगर गलत जवाब दिया तो -1 पहला जवाब गलत दे दिया। चलिए ठीक है, आप इसको पहले से है कि आप लोगों का टोटल 1 हो गया। ठीक है, इस ग्रुप का लीडर कौन था? हमजा भाई। हमजा भी आपके ग्रुप का 1 पॉइंट है। अच्छा जी, आप इनसे कौन सवाल करें? इनसे आप लोग सवाल करें जल्दी। फिलहाल आप सवाल करें। पहले हम इनसे करते हैं सवाल आप इन भाई का क्या नाम है? जो जहांगीर भाईजान एक ने जवाब दिया। ये क्या यार? इन भाई का क्या नाम है? जहांगीर शाह। अच्छा, दूसरा उससे लेक्चर से पूछे सवाल। हाँ, आप ही पूछे। सीरत पढ़ने का मकसद क्या है? वो शोर से पूछे ना। ये भाई जो पीछे बैठे हैं, सीरत पढ़ने का क्या मकसद है? से मोहब्बत माशाल्लाह बहुत आसान सवाल पूछे। माशाल्लाह 2 नंबर पूरे हैं। माशाल्लाह 2 पूरे हैं। शाबाश माशाल्लाह वो भी आते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, इस ग्रुप में कौन सवाल करेंगे? सख्त सवाल जो हो रहे इससे वो करेंगे। आप लोग सवाल करें। आप लोग फवाद भी आप रिप्रेजेंट करें, कोई बंदा इनसे सवाल करें जल्दी से।
कौन सवाल कर रहे हैं? जहांगीर पहला सवाल जहांगीर सवाल कर ये भाई से वो भाई तो सिंपल सवाल होता है सबक आपका नाम क्या ना मेरा तो ऐसे कम जाए तो पे वाला उसका नाम पूछ रहा है किस जगह का है सब वाला किस जगह का है जगह इलाके का नाम बताओ किस इलाके का नाम सही बताया सही बताया माशाल्लाह कम का एक खाली आप दो पहले भी जाएगा। अच्छा दूसरा सवाल ये किस तरह पता लगेगा ये फिक्सिंग नहीं हो रही सच बोल रहे सारों को पता लगा सब सवाल बेकार सारे क्या है अटक से दूसरा सवाल इन भाई से ये करेंगे सबक के बारे में हाँ पूछे अहमद पूछे प्लीज आस्क मी क्वेश्चन सबक जो भी सबक पढ़े उसके बारे में जो खतरनाक Just I want to ask from him in English. That's okay, you can. No problem. ठीक है एक्सप्लेन कर देंगे We will explain it. Who is the grandfather of Payghambar sallallahu alaihi wasallam? किससे सवाल किए अहमद who is the क्वेश्चन पैगंबर सल्लम के दादे का नाम बताएं। हजरत इब्राहिम No, the grandfather. The grandfather. माइनस वन हो गया उन्होंने दादा अबू हकीकी वालिद हकीकी दादा अबू का नाम पूछा It was written there. आपने जो जिक्र किया उसके बारे में उस कॉन्टेक्स्ट में जिक्र कर रहे हैं ठीक है यहाँ पे एक बात समझिए हज़रत अबू बकर भाई ने जो कहा है ना कि आप सल्लम के दादा से मुराद ये कि अबाओ अजदाद में इसलिए हमारे अबाओ अजदाद में कोई सातवीं नस्ल को दादा ही कहते हैं लेकिन अभी इनका ध्यान भी उसी साइड में है ठीक है लेकिन जवाब सही है कि इस ग्रुप में 3 पॉइंट्स हैं अभी तक हमने सवाल नहीं किया ठीक है इस ग्रुप का लीडर कौन है आबिद भाई 3 ठीक है अच्छा इस ग्रुप से कौन सवाल करेगा आप लोग सवाल करेंगे उस पे ये पॉइंट हो गया जल्दी करें ना ग्रुप से हाँ किससे सवाल है हम नाम शोर सवाल सर छोटे का नाम क्या है वो यार नाम के अलावा खाने की चीज़ पूछ रहा था मुश्किल चीज़ें पूछ रहा तेरे नाम थी सवाल सर दोनों में मिश्रित खुसूसियात है पहला सवाल ठीक है दूसरा सवाल अच्छा मैं कर सकता हूं हाँ आपकी मर्जी इसी ग्रुप से पूछे दूसरा सवाल सर जी हमारे 3 पॉइंट सवाल पूछ रहे हैं पॉइंट हमारे भी बनते वो जवाब तो हमें भी आता था ओवर वाला लेकिन आपसे पूछा नहीं गया था उस पर तो उनको फायदा मिला है अच्छा इसको मैं एक दे देता हूं जो फर्क है ये बता दें रुकन के सवाल रिपीट करें जी सवाल दोबारा करें मगर यहूदियों में और मुसलमानों में किस चीज़ का मेन फर्क है जो हमने इधर पढ़ा है फर्क का मतलब इख्तिलाफ किस चीज़ में इख्तिलाफ मुसलमानों ने कलमा पढ़ा हुआ है और दूसरा ये यहूदी हैं जो वो हज़रत को आखिरी नबी नहीं मानते वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी मानते हैं और हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे जी ये जवाब फुल कंप्लीट जवाब नहीं कंप्लीट नहीं है थोड़ा सा चल आपके ग्रुप में कोई और बंदा आगे बता दे जो हमने पढ़ा है ये भी आपका जवाब दुरुस्त है लेकिन जो वो कह रहे हैं हमने पढ़ा वजाहत इलैबोरेट करें ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार आगे उनके मज़ीद उसी तरह पूरा जवाब दिए कोई और आखिरी चांस आप लोगों के पास पूरा जवाब देने से बात तो है लेकिन अभी भी कंप्लीट जवाब नहीं है उनकी बात मान ले पता है कि वो चैन सैफुल्लाह भाई बड़ी मुश्किल से आप लोग ये क्वेश्चन समझ नहीं आया था हमें क्वेश्चन ने कहा कि डिफरेंस क्या मुसलमानों में गैर मुस्लिम में तो हम इसका जवाब उन्होंने दिए पूछा था कि सबक जो आज सबक से रिलेटेड हमने पढ़ा मतलब मेन इख्तिलाफ क्या है तो उसके अलावा बहुत सारे आपके भी दो अब आप लोगों से इंशाल्लाह कोई मुश्किल ग्रुप सवाल पूछें
आप लोगों ने थोड़ी गड़बड़ भी की। गड़बड़ हमने की है, लेकिन सारे बैठा दिए तो सारों को बहुत पसंद। मैंने आपको पहले बोला सारों को पता है। अच्छा, इनसे सवाल पूछेंगे हमारे 2 सवाल आपने दे दिए। ये नहीं पूछेंगे ना, कुछ और पूछेंगे। आपके बारे में जनाब इनसे पूछ लेंगे। मैं पूछ लें वो मुश्किल सवाल अपने ज़हन में हमारे हमारे दोनों पे भी ठीक किया और सही जवाब भी दिया। नहीं, जिससे जैसे अभी तक ये हुआ ना कि जिससे सवाल किए वो जवाब दे। जी जी लेकिन आप लोग चाय बैठाने हुए। आप बताएं कि इनका ताल्लुक कहाँ से? ठीक है, अच्छा आप बताएं कि आप तो लेक्चर में आधे लेक्चर में आते हो। ताहिर बताएं। ताहिर इधर आओ ना सर, लीडर सर जल्दी ये बताओ कि इससे आप लोग पूछें, ताहिर से आप पूछें। उर्दू में जी। बंदा चेंज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुख्तलिफ किरदार थे, बस पॉइंट बता दीजिए। कितने बता दें? 6 बता दीजिए। 6 बता दें। वालिद भी थे, भाई भी थे, शौहर भी थे और बिजनेसमैन भी थे और एज ए लीडर भी थे, एज ए फाइटर भी थे। माशाल्लाह। जीता कौन सा ग्रुप जीता? हम जीते। नहीं हमारे सॉरी कह रहे हैं हम जीत गए। हमारे 3 नंबर है। आप लोगों को बोनस मिला है इंशाल्लाह। जीत में क्या कुछ भी नहीं होता, जीत के मार सारे। बाकी आप लोग इधर बैठे हैं सारे। आप लोग सिर्फ आप लोगों को खजूरें मिलेंगी इंशाल्लाह। ये खजूर दस्तरखान में पड़ी लेकिन ये नहीं आती। वही जल्दी जवाब टाइम दे भी हो रही है सारी होना ग्रुप लीडर चलिए करप्शन हुई भाई। आ जाए दस्तरखान पर अब अपने सारे साथियों को साथ बैठाएं। मैं इसको भी बता रहा हूँ, याद रखोगे।